شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کا نیک بندہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مختلف علاقوں سے گزر رہا تھا اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا تھا۔ وہ ایک عیسائیوں کے علاقے سے گزرا جہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے گرجا گھر تعمیر تھے اور وہاں پر صلیبیں لٹکائی گئی تھیں۔ وہاں ایک کنواں تھا۔ وہ اللہ والا اس کنویں پر گیا اور وضو کرنے لگا تاکہ وہ نماز ادا کر سکے۔ ابھی وہ اللہ والا وہیں پر موجود تھا کہ وہاں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی آ گئی۔ جیسے ہی اس اللہ والے کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ اس پر دل و جان سے عاشق ہو گیا۔ وہ اللہ والا حافظ قرآن بھی تھا اور اسے کئی حدیثیں بھی یاد تھیں، لیکن جیسے ہی اس نے کسی غیر محرم کی طرف دیکھا اور دل میں اس کے بارے میں خیال کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کا سارا علم چھین لیا اور اسے قرآن پاک اور تمام حدیثیں بھی بھول گئیں۔ اس اللہ والے نے اپنے شاگردوں کو واپس بھیج دیا اور خود اس لڑکی کا پیچھا کرنے چلا گیا۔ اس لڑکی کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ والا ایک بستی میں داخل ہوا۔ اس اللہ والے نے بستی میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون تھی اور کس کی بیٹی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکی یہاں کے سردار کی بیٹی ہے۔ وہ اللہ والا اس سردار کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر سکتے ہو؟ تو سردار نے اللہ والے سے کہا، ہم تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہیں رہنا ہوگا اور ہم سے کچھ واقفیت پیدا کرنی ہوگی اور ہماری خدمت کرنی ہوگی۔ وہ اللہ والا چونکہ اس لڑکی پر فدا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے کہا، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ اس سردار نے کہا کہ میرے پاس خنزیروں کا ایک ریوڑ ہے، تمہیں وہ بھی چرانا ہوگا، ان کی خدمت کرنی ہوگی۔ اب وہ اللہ والا ان خنزیروں کی خدمت میں لگ گیا۔ دوسری طرف اس اللہ والے کے ایک شاگرد جو انتہائی نیک تھے اپنے پیر و مرشد کے لیے پریشان ہوئے کہ میرا پیر و مرشد کس حال میں ہوگا۔ وہ اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں اس گاؤں میں آ گیا۔ اس شاگرد نے گاؤں والوں سے پوچھا تو گاؤں والوں نے اسے بتایا کہ وہ تو سردار کے خنزیروں کی خدمت کر رہا ہے۔ جب وہ شاگرد اپنے اس استاد کے پاس پہنچا تو اسے خنزیروں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کو تو قرآن پاک یاد تھا، کیا اب بھی وہ آپ کو یاد ہے؟ تو اللہ والے نے کہا، نہیں، مجھے قرآن پاک بھول چکا ہے، بس ایک آیت یاد ہے جس کا ترجمہ یہ تھا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلت دیتا ہے تو کون ہے جو اس کو عزت دے سکے؟ اس شاگرد نے پھر پوچھا کہ آپ کو تو 1,00,000 سے زائد حدیثیں یاد تھیں، کیا آپ کو وہ یاد ہیں؟ اس اللہ والے نے کہا، نہیں، مجھے حدیثیں بھی بھول گئی ہیں۔ وہ شاگرد یہ سن کر رونے لگ گیا، جسے دیکھ کر وہ اللہ والا بھی رونے لگ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میری تمام غلطیوں کو معاف کر دے۔ وہ اس شدت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے معاف کر دیا اور اس کا سارا علم اسے واپس مل گیا۔ جب اسے اپنا علم واپس مل گیا تو وہ شاگرد اپنے استاد سے پوچھنے لگا کہ آخر کیا ماجرا ہوا تھا؟ تو اس اللہ والے نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ جب میں اس علاقے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ عیسائیوں کا علاقہ ہے، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے میری اسی بات کو پکڑ لیا اور مجھے اب اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو یہ میرے عقل کی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بھی میرے اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ سچ ہے دوستو، اگر زندگی میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی طاقت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
ورنہ بندہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں کبھی بھی اپنی عبادات پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔